بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح میں قسم نہیں لی جائے گی، رجوع میں قسم نہیں لی جائے گی، الا میں رجوع میں قسم نہیں لی جائے گی، غلامی میں قسم نہیں لی جائے گی، ام ولد سے قسم نہیں لی جائے گی، نسب میں قسم نہیں لی جائے گی، ولا میں، حدود میں اور لعان میں۔ نکاح کی صورت لکھی عائشہ میں کہ زوجین میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میرا تجھ سے نکاح ہوا ہے بلا، اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ کوئی ایک بھی مرد عورت میں کوئی ایک جو انکار کر رہا ہے تو اس منکر سے قسم نہیں لی جائے گی۔ ورجعتی، زوجین میں سے ایک عدت کے گزرنے کے بعد دوسرے پر دعویٰ کرتا ہے کہ انہ راجع، یعنی مرد ہی دعویٰ کرے گا کہ میں نے دوسرے رجوع کر لیا تھا عدت میں، عورت انکار کرتی ہے تو فَإِنِ ادَّعَىٰ فِي الْعِدَّةِ يَثْبُتُ بِقَوْلِ فِي الْحَالِ، اگر اس نے عدت میں دعویٰ کیا تھا، عدت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے رجوع کر لیا ہے، تو یہ کہنے سے اس کا پہلے اگر رجوع نہیں بھی ہوا تو ہو جائے گا، لیکن عدت گزر گئی ہے اور اس کے پاس رجوع کرنے والا مرد ہے، کیونکہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے، عورت اس کا انکار کرتی ہے، وہ کہتی ہے کوئی نہیں رجوع ہوا، تو پھر عورت سے قسم نہیں لی جائے گی۔ والفیء فی الإلاء، الا میں ایک بندے نے دعویٰ کیا کہ اس نے رجوع کر لیا تھا، مرد نے دعویٰ کیا کہ اس نے عورت سے رجوع کر لیا تھا الا میں، تو عورت اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، عورت اس کا انکار کرتی ہے تو منکر سے قسم نہیں لی جائے گی۔ الا کیا ہوتا ہے بھلا؟ 4 مہینے بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا لینا۔ ورق کی، ایک آدمی جو مجہول الحال ہے، پتہ نہیں کہ وہ غلام، وہ کسی کا جو ہے نا وہ غلام کوئی اس کا مالک نہیں ہے لیکن ہے وہ غلام، تو اس پر کسی نے دعویٰ کیا کہ تو میرا غلام ہے، وہ آگے سے انکار کرتا ہے، تو یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے پاس گواہ کوئی نہیں، تو وہ جو منکر ہے اسے کیا دینا چاہیے تھا؟ قسم، اس سے قسم نہیں لیں گے۔ استیلاد ام ولد میں بے یدہ یحد من الامت والمولا او الزوجت زوج انہ ولدت له ولد حیا ومیتا، بندہ دعویٰ کرتا ہے مولا یا لونڈی، مثلا لونڈی نے کہا مولا سے کہ میرا یہ بچہ تجھ سے پیدا ہوا ہے، یا مولا نے دعویٰ کیا کہ میرا تجھ سے جو بچہ پیدا ہوا یہ میرا ہے، اور جو مدعی ہے اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو جو بھی مدعا علیہ ہے اس سے قسم نہیں لی جائے گی۔ والنسبی، کسی نے دعویٰ کیا کہ میرا بیٹا ہے، او والد ہو، یا کسی نے کہا کہ میرا باپ ہے اور وہ دوسرا انکار کرتا ہے جس کو باپ ہونے کا دعویٰ کیا، جس پر وہ باپ ہونے کا انکار کرتا ہے تو اسے قسم نہیں لی جائے گی۔ اس طرح ولا میں کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا غلام کیا ہوا، آزاد کیا ہوا یہ غلام ہے، تو اس کی جو وراثت ہے وہ مجھے ملنی ہے، وہ میری ولا ہے، تو دوسرا منکر ہے اس کا، وہ کہتا ہے نہیں جی اس کی ولا جو تجھے نہیں ملنی ہے، میری ولا تجھے نہیں ملنی ہے۔ مثلا غلام پر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے تجھے آزاد کیا تھا، جب تو مرے گا تیری ولا مجھے ملے گی، وہ آگے سے انکار کرتا ہے تو اس سے قسم نہیں لی جائے گی۔ لعان میں عورت نے دعویٰ کیا زوج پر کہ اس نے اس پر تہمت لگائی ہے اس پر، او قذفا فیوجب اللعان، وان کر زوج اس کا انکار کرتا ہے تو زوج سے قسم نہیں لی جائے گی۔ امام اعظم کے نزدیک ان تمام معاملات میں قسمیں نہیں لی جاتی، کیونکہ قسم اٹھوانے سے مقصود ہوتا ہے القضاء بالنقول، انکار کے ساتھ فیصلہ کرنا، جعلہ بدرا و اباحۃ صیانۃ عن الکذب الحرام والبذل لا یجری فی هذه الامور۔ قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے تاکہ اگر بندہ قسم اٹھانے سے انکار کرے اور جو مدعا علیہ ہے وہ قسم اٹھانے سے انکار کرے تو قضاء بالنقول، اس کے انکار پر فیصلہ کر دیا جائے، کیونکہ وہ بندہ جھوٹ سے بچنے کے لیے اور حرام سے بچنے کے لیے وہ قسم نہیں اٹھائے گا۔ والبذل لا یجری فی هذه الامور، تو ان معاملات میں بذل نہیں ہوتا۔ بذل ان کے نزدیک ترک المنازعات والاعراض عنہا، جو جھگڑا ہوا ہے، جو مخاصمہ ہوا ہے اس کو چھوڑ دینے کو کہتے ہیں بذل۔ قسم کس لیے اٹھوانی تھی کہ اگر وہ قسم اٹھانے سے انکار کرے گا تو اس کے قسم اٹھانے سے انکار کرنے پر اس کے خلاف فیصلہ دیا جائے گا۔ مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے، اگر تو مدعی کے پاس گواہ ہو تو مدعی کے حق میں فیصلہ، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر مدعا علیہ سے قسم لینی تھی، اگر وہ قسم نہیں اٹھاتا تو پھر بھی مدعی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، تو یعنی اسے وہ مقدمہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو صاحبین، یہ امام اعظم نے فرمایا، صاحبین اور باقی تینوں ائمہ کا قول یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں قسمیں لی جائیں گی، لأن النقول انکار، کیونکہ یہ
اقرار قسم اٹھانے سے اگلے بندے کا انکار کرنا یہ اقرار ہوتا ہے کس چیز کا کہ جو میرا مدعی دعویٰ کر رہا ہے نا وہ دعویٰ صحیح ہے اس لیے ان سے قسم لیں گے۔ امام اعظم صاحبان فرماتے ہیں سب میں قسم لی جائے گی سوائے حدود اور لعان کے، ان میں قسم نہیں لی جائے گی کیونکہ ان میں سے بعض خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہیں جیسے زنا کی حد، شراب کی حد، چوری کی حد، اور بعض بندوں کے حق ہیں جیسے کہ حد قذف ہے، اس میں بالاتفاق قسم نہیں لی جاتی۔ اللہ تضمن حقا بان اللہ کا اتق عبدہ بالزنا وقال ان زنیت فانت حر فد العبد انه قد زنا ولا بینت علیہ یستحلف المولا۔ اگر مولا نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جہاں غلام کی آزادی جس کے ساتھ معلق ہو تو وہاں قسم لی جائے گی۔ جیسے کسی نے کہا مولا نے غلام کو کہ اگر تو زنا کرے تو آزاد ہے، غلام نے دعویٰ کر دیا کہ اس نے زنا کیا ہے اور اس پر کوئی گواہ اس کے پاس نہیں ہے تو مولا سے قسم لی جائے گی۔ مولا منکر ہے کہ اس نے زنا نہیں کیا جو میں نے شرط لگائی تھی، اس لیے مولا سے یہاں قسم لی جائے گی۔ آگے نہیں قسم لی جائے گی نکاح میں، رجوع میں، الا کے رجوع میں، اور غلامی میں، اور ولد ہونے میں، اور نسب میں، اور ولا میں، حدود میں، لعان میں۔ صاحبان فرماتے ہیں قسم لی جائے گی ان سب میں سوائے حدود اور لعان کے۔ ایک بندے کے پاس چیز ہے، دو بندوں نے دعویٰ کر دیا اس پر، ہر ایک کہتا ہے کہ یہ میری ہے، اور دونوں نے گواہ بھی قائم کر دیے، دو مدعی ہو گئے، دونوں نے گواہ دے دیے، تو وہ چیز آدھی آدھی دونوں کو دے دی جائے گی۔ دونوں کے گواہ ہیں تو دونوں کی گواہیاں برابر ہیں، دو دو بندے دونوں کے پاس گواہ ہیں تو دونوں کو دے دی جائے گی چیز۔ لما روی عن ابی موسیٰ ان رجلین ادعیا بعیرا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو بندوں نے دعویٰ کیا اونٹ کا حضور کے زمانے میں، تو ان میں سے ہر ایک نے دو دو گواہ بھیج دیے، یعنی دو دو گواہ لے آئے ہر کوئی، تو رسول اللہ علیہ السلام نے دونوں اونٹوں کو، اس اونٹ کو دونوں میں آدھا تقسیم کر دیا۔ رواہ ابو داود۔ وَلِأَنَّ الْبَيِّنَاتِ مِنْ حُجَجِ الشَّرْعِ، کیونکہ یہ جو بینات جو گواہ ہیں یہ شرعی حجت ہیں اور ان پر عمل کرنا واجب ہے، ما امکن جتنا ممکن ہو، قد امکن ہا ہنا لأن الایدی قد تتوالى عن فی عین واحد فی اوقات مختلفۃ فیعتمد کل فریق ما شاہد من السبب المطلق۔ یہاں پہ دونوں گواہیوں پر عمل کیا جائے گا جتنا ممکن ہو، اور یہاں پہ ممکن کیسے کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چیز ایک اور دو بندوں کے پاس مختلف اوقات میں رہے، دو بندے اس کے مالک رہے، تو اس لیے فیعتمد ہر فریق جو ہے نا، مثلا ایک چیز ایک بندے کے پاس ہے، دو بندوں نے گواہی اس وقت کی دی گئی، پہلے اس کے پاس تھی، اگلے دن اس نے بیچ دی، اگلے بندے کے پاس آ گئی، اس کے پاس جنہوں نے دیکھی انہوں نے گواہی دے دی، وہ چیز تو اس کی ہے۔ یا دو بندوں کے پاس مشترک چیز تھی، دونوں استعمال کرتے ہیں اسے، تو کوئی گواہی دے سکتے، دو بندے گواہی اس گواہ اس بات پہ بن گئے کہ پہلے بندے کی ہے، دو بندے اس پہ بن گئے کہ بعد والے کی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ دعویٰ کیا دو بندوں نے عین چیز کا دوسرے کے قبضے میں، ہر ایک ان میں سے گمان یہ کرتا ہے کہ وہ چیز اس کی ہے، اور گواہ قائم کر دیا دونوں نے گواہ، تو فیصلہ کیا جائے گا بھی ہاں اس چیز کا ان دونوں کے درمیان۔ جی وَإِنِ ادَّعَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ لم يقض بواحدة من البينتين ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما۔ دو بندوں نے دعویٰ کیا کہ ان کا ایک عورت سے نکاح ہوا ہے، ایک کہتا ہے کہ میرا اس سے نکاح ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا نکاح ہوا ہے، دونوں نے گواہ بھی دے دیے، دو کہتے ہیں کہ یہ میرے نکاح پہ یہ گواہ ہے اور دوسرے کہتا ہے کہ میرے نکاح پہ دو اور بندے گواہ ہیں، تو کسی کے حق میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا، دونوں گواہیوں میں سے کسی کے پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ وَيُرْجَعُ إِلَىٰ تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ، عورت کی تصدیق کی طرف رجوع کیا جائے گا، عورت جس کی تصدیق کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ثابت ہو جائے گا۔ لأن النکاح مما يحكم بتصادق الزوجین، کیونکہ نکاح ہوتا ہی یہ ہے جو تصادق الزوجین، زوجین کی تصدیق سے ہوتا ہے۔ تو ابھی ایک کی تصدیق ہوئی، دونوں میں سے ایک دعویٰ کر رہا ہے نا، مرد دعویٰ کر رہا ہے، تو دوسرے کی تصدیق ہوگی تو نکاح ہوگا، اس لیے عورت کی تصدیق ضروری ہے۔
اگر دعویٰ کیا ہر ایک نے دونوں میں سے ہر ایک نے دعویٰ کیا عورت کے ساتھ نکاح کا اور قائم کر دیے دونوں نے گواہ، نہیں فیصلہ کیا جائے گا بواحدۃ دونوں گواہیوں میں سے کسی ایک گواہی کے ساتھ، اور رجوع کیا جائے گا عورت کی تصدیق کی طرف دونوں میں سے ایک کے لیے۔ آگے وَإِنِ ادَّعَا اثْنَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ هَذَا الْعَبْدَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الْعَبْدِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ۔ دو بندوں نے دعویٰ کیا اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے، ایک کہتا ہے کہ میں نے یہ غلام فلاں بندے سے خریدا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے خریدا ہے، دونوں نے گواہ بھی قائم کر دیے، دونوں کو اختیار ہے، چاہے تو آدھی آدھی قیمت دے کر آدھا آدھا غلام لے لیں اور چاہے تو چھوڑ دے۔ ان قتل قاضی بھی بینہما، اگر قاضی نے ان دونوں کے درمیان اس کا غلام کا فیصلہ کر دیا، یعنی دونوں کو آدھا آدھا دے دیا، دونوں میں سے ایک کہتا ہے لا اختارو کہ میں نصف نہیں لیتا ہوں، لا اختارو کو پرماد لکھا ہے النصف بنصف ثمنی، میں نصف قیمت دے کر تو نصف غلام نہیں لینا چاہتا، تو میں بھئی پورا غلام لوں گا، وہ پورا کا دعویٰ کرتا ہے پورا لوں گا، تو میں آدھا نہیں لیتا۔ لم یکن للآخر ان یأخذ جمیعہ، تو دوسرا جو ہے میں سے ایک نے انکار کر دیا میں لیتا ہی نہیں ہوں، تو دوسرا جو ہے پورا غلام نہیں لے سکتا، دوسرا بھی جو ہے یعنی کہ آج ایک کا دعویٰ ختم کر دے ایک، تو دوسرے کو پورا دے دیا جائے، اس طرح سے نہیں ہے، دوسرے کو پورا نہیں دیں گے، اس کا دعویٰ یاد ہے۔ اگر دونوں میں نے تاریخ بیان کر دی، ایک کہتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، میرا یہ غلام، اور میں نے یکم جنوری کو خریدا تھا، دوسرا کہتا ہے میں نے یکم فروری کو خریدا تھا، تو جس کی پہلے تاریخ پرانی تاریخ ہے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اگر دونوں نے تاریخ ذکر نہیں کی، لیکن دونوں تاریخ بیان نہیں کرتے، لیکن ایک کے قبضے میں غلام ہے، تو جس کے قبضے میں غلام ہے وہ اولا ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ دونوں میں سے ایک نے دعویٰ کیا، دو بندوں کا دعویٰ ہے غلام پر، ایک کہتا ہے کہ میں نے خریدا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ مجھے تحفہ ملا تھا اور ہے بھی میرے پاس ہے، میرے قبضے میں، اور مجھے تحفہ ملا تھا ہبتاً و قبضاً، تو دونوں نے گواہ بھی قائم کر دیے، دونوں نے کوئی تاریخ بیان نہیں کی، تو جو خریدنے کا دعویٰ کر رہا ہے نا وہ اولا ہے، اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ مسئلہ پورا کیا بھلا؟ خریدنا جو ہے ہبہ سے اولا ہے، کیونکہ خریدنا جو ہے یہ قیمت دے کر ہوتا ہے، خریدنا اور ہبہ مفت میں ہوتا ہے، تو خریدنا جب لأن الشراء اقوی من الہبہ تھی، کیونکہ شراء جو ہے یہ ہبہ سے کبھی ہوتا ہے، بخلاف الہبہ فإنها ليست بمعاوضۃ، کیونکہ اس میں معاوضہ نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ ويثبت الملك بنفسه والملك في الہبہ يتوقف على القبض، کہ اس میں شراء میں بندہ اپنے لیے ملک ثابت کر رہا ہے اور ہبے والا صرف قبضہ ثابت کر رہا ہے اپنا۔ میں ادعا میں شراء والآخر صدقۃ مع القبض والشراء اولا، اس طرح ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے خریدا ہے، دوسرے کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھ پر صدقہ کیا گیا ہے، تو قبضے والے کا، خریدنے والے کا دعویٰ اولا ہوگا۔ تو پرا تو مان لیتے ہیں، دو بندوں کا دعویٰ ہے غلام پر، ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے یہ غلام خریدا ہے اس لیے میرا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ دوسرا عورت کا دعویٰ، وہ کہتی ہے کہ اس کے زوج نے اسے مہر میں دیا، غلام دیا ہے، پیسے کو نہیں دیے تھے تو یہ غلام دیا تھا۔ فہما سواء، دونوں مدعی جو ہے وہ عورت بھی اور مرد بھی، دونوں جو بھی دعویٰ کر رہے ہیں دونوں مدعی برابر ہیں، تو جب انہوں نے گواہ دونوں دے دیے تو دونوں برابر ہیں، دونوں کو آدھا آدھا ملے گا۔ اور جو عورت کا، مرد جو کہہ رہا ہے، جو بندہ خریدنے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو وہ بھی کیا کر رہا ہے، کچھ دے کر تو بدلے میں کچھ کسی چیز کے بدلے میں غلام کا دعویٰ کر رہا ہے، عورت جو دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کا ہے، تو وہ بھی بدلے کا دعویٰ کر رہی ہے کہ میں نے مہر یہ لیا ہے، تو مہر کس کا بدلہ ہوتا ہے، عورت نے جو اپنا آپ مہر کے سپرد کیا ہوتا ہے اس کا بدلہ ہوتا ہے نا، تو یہاں پر بھی تو یہ جو غلام بدلے میں لے رہی ہے، غلام لے رہی ہے، تو یہ بھی کیا لے رہی ہے، کسی چیز کے بدلے میں لے رہی ہے، تو خریدنے والا اور یہ مہر میں غلام ملا تو دونوں برابر ہیں۔ پیچھے کہا تھا نا شراء اولا ہے کیونکہ وہ قیمت کے ساتھ ہے، بدلہ دے کر ہے، تو یہاں دونوں بدلے کا دعویٰ کریں، اس لیے دونوں کے گواہ برابر ہیں، تو جب کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تو یا دونوں آدھا آدھا کر لیں گے،
اگر کوئی نہیں لینا چاہتا تو پھر ایک کو آدھا دے دیں گے، دوسرے کو نہیں دیں گے، وہ پرانے مالک کا رہے گا، جس کا تھا، جس کو بائے سمجھ رہے ہیں، جس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خریدا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ غلام میرے پاس ہے کیونکہ میرے پاس رہن رکھا گیا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میرے پاس ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ مجھے تحفے ملا اور میرا قبضہ ہے، تو جس نے رہن کا دعویٰ کیا اس کا دعویٰ اولا ہے۔ کیوں؟ بدلے میں وہ دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ رہن جب اس نے کہا کہ میرے پاس غلام رہن رکھوایا گیا، میں نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور بدلے میں اس نے میرے پاس رہن رکھوایا ہے، تو یہ جو رہن کا جس کا دعویٰ، اس کا دعویٰ بدلے کا دعویٰ، اس کا دعویٰ قبول کیا جائے گا، اولا ہوگا، اس کے گواہ اولا ہوگا، ان کو مانا جائے گا۔ اگر دعویٰ کیا دونوں میں سے ایک نے رہن کا اور قبضے کا اور دوسرے نے ہبہ اور قبضہ کا تو رہن اولا ہے۔ آگے اگر دو خارجیوں نے غلام پہ دعویٰ کیا، ملک کا دعویٰ کیا، دو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہے غلام، اور انہوں نے گواہ قائم کر دیے، البینۃ علی الملکی والتاریخی، اس بات پر بھی کہ وہ غلام کے مالک ہیں، اور والتاریخی، اور دونوں نے تاریخ بھی بیان کر دی کہ ہم نے فلاں فلاں تاریخ کو خریدا ہے، فلاں تاریخ سے ہم اس کے مالک ہیں، تو جس کی تاریخ پرانی ہے اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ دونوں کا دعویٰ صرف خریدنے کا نہیں ہے، کس کا دعویٰ ہے کہ ہم دونوں، ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں مالک ہوں، دوسرا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مالک ہوں، اور دونوں نے تاریخ بیان کی ہے، جو دور کی تاریخ ہے وہ اولا لینا اثبت انہ اول المالکین، کہ وہ دو مالکوں میں سے اولا ہے۔ لیکن جب یہ دعویٰ کر رہے، اس نے کہا کہ میں نے یکم جنوری کو خریدا تھا، وہ کہتا ہے میں نے یکم فروری کو خریدا مثلا، تو یہ میرا غلام ہے، تو جس وقت یہ دعویٰ کر رہا ہے اس وقت اس کے دعوے کا کوئی معارض نہیں ہے، کوئی اس کا جس تاریخ کا اس کا دعویٰ ہے اس مہینے میں کوئی اس کا معارض نہیں ہے۔ جب وہ دعویٰ کر رہا ہے جس تاریخ، جو تاریخ وہ بتا رہا ہے اس میں اس کا معارض یہ موجود ہے، تو جس میں معارض نہیں ہے، جس تاریخ میں کوئی مقابل نہیں ہے، معارض نہیں ہے، تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ سمجھ آئی نا تاریخ الحق والا کیوں فیصلہ کیا جائے گا؟ وَإِنِ ادَّعَى الشِّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى التَّارِخَيْنِ فَالْأَوَّلُ أَوْلَىٰ، اگر دونوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک بندے سے یہ غلام خریدا ہے جس کا قبضہ بھی نہیں ہے، اور دونوں نے تاریخیں بتا دی، دعویٰ کیا دونوں نے خریدنے کا، پیچھے کہا تھا ملک کا دعویٰ کیا، صرف یہاں پہ کیا دعویٰ کیا؟ دو کہتے ہیں کہ ہم نے اس دکاندار سے یہ غلام خریدا تھا یا کوئی بھی چیزیں خریدی تھی، تو اور دونوں نے گواہ بھی دیے ہیں، دونوں تاریخیں بھی بیان کی ہیں، تو فالاول اولا، جس کی تاریخ پہلی ہے نا وہ اولا ہے، لأنه اثبت فی وقت لا منازع له فیہ، کیونکہ اس نے اس وقت میں اس کے لیے اپنے لیے ملک ثابت کی ہے جس میں اس کا کوئی منازع، جھگڑا کرنے والا نہیں ہے۔ آگے وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةً عَلَى الشِّرَاءِ مِنَ الْآخَرِ وَذَكَرَ تَارِيخًا فَهُمًا سَوَاءً، صحیح بولے، وَذَكَرَ تَارِيخًا، تاریخاً ہے، فَهُمَا سَوَاءٌ، تاریخہما لکھا ہوا ہے، اقام کل ہر ایک نے گواہ قائم کیے کہ دو بندے گواہ ہیں، دو دعوے دار ہیں کہ انہوں نے غلام خریدا ہے دوسرے سے، اور دونوں نے تاریخیں بھی قائم کی، تو دونوں برابر ہیں، دونوں کا دعویٰ کیا ہے کہ خریدا ہے غلام، اور دونوں نے وذکر تاریخاً، دونوں نے تاریخیں بھی بیان کی ہیں، دونوں اگر برابر تاریخیں بیان کی ہیں پھر یہ برابر ہوں گے۔ حاشیے میں لکھا ہوا اگر کسی کی پرانی تاریخ ہے تو جو سابق اولا، جس کی تاریخ پرانی ہے وہ اولا ہے۔ بین اقام الخارج، اگر ایک غلام کے بارے میں دو بندوں کا دعویٰ ہے، تو جس کے ایک بندے کے قبضے میں غلام ہے اور دوسرے کا قبضہ نہیں ہے، جس کا قبضہ نہیں ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے غلام کا، اور
اس پہ کے پاس گواہ بھی ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں غلام کا مالک ہوں، اور تاریخ بھی بیان کرتا ہے اور اس نے گواہ بھی دیے ہیں، غلام کا مالک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور تاریخ بھی بیان کرتا ہے اور اس کے پاس گواہ بھی ہیں۔ وَأَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ، جو قبضے والا ہے وہ بھی گواہ دے رہا ہے، لیکن عَلَى مِلْكٍ أَقْدَمَ، جس کے قبضے میں غلام ہے وہ بھی گواہ دیتا ہے کہ میرا غلام ہے اور میں نے فلاں سے خریدا تھا، لیکن وہ تاریخ پرانی بتاتا ہے، تو قبضے والا اولا ہے۔ دونوں کے ایک چیز میں دونوں برابر ہیں، دونوں کے گواہ بھی ہیں، دونوں تاریخیں بھی بتا رہے ہیں، لیکن ایک کے قبضے میں غلام ہے، دوسرے کا قبضہ نہیں ہے، تو صاحب قبضہ جو ہے اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ اس کا قبضہ ہونا یہ اس کو اس کے ملک کو ترجیح دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ النَّسْخُ فِي الثِّيَابِ الَّتِي لَا تُنْسَخُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، اسی طرح کپڑے بننے میں الَّتِي لَا تُنْسَخُ، جنہیں صرف ایک دفعہ بنا جاتا ہے، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ کپڑے کے بارے میں دعویٰ اس کا کہ یہ کپڑا میرا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ میرا ہے، اور وہ ایک بندے کے قبضے میں ہے وہ کپڑا، تو جس کے قبضے میں دونوں تاریخ میں بیان کرتے ہیں، کہتا ہے میں نے فلاں تاریخ کو خریدا، دوسرا کہتا ہے فلاں تاریخ کو خریدا تھا، دونوں تاریخ بھی بیان کر رہے ہیں، ایک صرف مالک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور دوسرا اس کا قبضہ بھی ہے، تو قبضے والے کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ جو کہا ہے کہ جو کپڑے ایک بار بنے جاتے ہیں، مثلا کسی دھاگے کے ساتھ کپڑا جب ایک دفعہ بن دیا جائے تو وہ دوبارہ اس کا دھاگے کے ساتھ اگر اس کے دھاگے الگ کر کے اس کو دوبارہ بنا جائے تو نہیں بنا جا سکتا، اسے کپڑا نہیں بن سکتا، وہ دھاگے الگ الگ ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کپڑا جیسے پہلے جب ہاتھوں سے کپڑے بناتے تھے تو اس وقت کی بات ہے، اب تو جو کوئی کپڑا بھی ایک دفعہ کٹ جائے تو اس کو دوبارہ اس کو سی کے کریں تو کر سکیں، ویسے انہیں دھاگوں سے دوبارہ کپڑا نہیں بنتا، کیونکہ اتنا باریک دھاگا ہوتا ہے، موٹا دھاگا ہو جیسے کہ سویٹر وغیرہ ہوتی ہے، وہ جو اس کی ہوتی ہے پشم، تو وہ یہ روئی سے بنی ہوتی ہے، ریشم سے، تو اس کو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، اس کو تو جو موٹا کپڑا ہوتا ہے یہ اس موٹے دھاگے سے ہوتا ہے، تو کپڑا ایسا ہے کہ جو صرف ایک ہی بار بنایا جا سکتا ہے، تو پھر یہ دونوں کے گواہ برابر شمار ہوں گے اور جس کا قبضہ ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اگر کپڑا جو ہے دوبارہ بنا جا سکتا ہے تو پھر اس میں شک پڑ جائے گا، کیا پتہ جب یہ دعویٰ کر رہا ہے پہلا بندہ کہ میرے پاس تھا، اس وقت اس کے پاس ہو تو اور حالت میں ہو، اس نے آگے بھیج دیا ہو، اب دوسرا بندہ جو ہے اس نے اسے پھر بن لیا ہو، یا اس دھاگے سے دوبارہ اس نے بن لیا ہو، تو کوئی اس میں شک پڑ سکتا ہے بھائی، اس وجہ سے جو ایک ہی دفعہ بنا جا سکتا ہے اس کا یہ حکم ہے۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ سَبَبٍ فِي الْمِلْكِ لَا يَتَكَرَّرُ، اسی طرح ہے ہر ملک کا ہر وہ سبب جس میں تکرار نہیں ہوتا، ملک کا ہر وہ سبب اس کا حکم یہی ہے، مطلب کہ جس کا قبضہ ہوگا نا اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ یہ دیکھیں ذرا حاشیہ نمبر 12 پہ دلیل لکھی ہے، صاحب قبضہ جو ہے اولا ہے، لأن البینۃ قامت علی ما تدل علیہ الید وترجحت بینۃ ذی الید، قبضے والے کے گواہ کو ترجیح ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت، ایک بندے نے اونٹنی کا دعویٰ کیا کہ اسی بندے قبضے میں ہے، اور اس نے گواہ قائم کر دیے کہ وہ اونٹنی اس کی ہے اور اونٹنی اس کے پاس بچے دیے ہیں۔ وَأَقَامَ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ بَيِّنَةً، اور جس کے قبضے میں تھی وہ اس نے بھی گواہ قائم کر دیے کہ اس کی اونٹنی ہے کہ اس نے بچے دیے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ کیا جس کے پاس وہ جس کے قبضے میں تھی۔ ویسے ہاں اس میں ایک بات یہ کہ القضاء بینۃ الخارج ما هو الاصل، جو اصل قانون کیا ہے کہ جو خارجی بندہ ہوتا ہے اس کے گواہ مانے جاتے ہیں۔ خارجی کون سا بلا؟ جو مدعی ہوتا ہے، مدعا علیہ تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس چیز موجود ہے، جس کے قبضے میں ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ مدعا علیہ۔ تو مدعی تو وہ بنتا ہے جس کے پاس چیز نہیں ہوتی، وہ تو مانگ رہا ہوتا ہے، تو گواہ کس نے دینے ہوتے ہیں؟ مدعی نے، اسے کہتے ہیں خارجی نے، خارجی نے گواہ دینے ہوتے ہیں۔ اصول تو یہ تھا اور قیاس تو یہ تھا، لیکن وہ قیاس اس حدیث کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہاں قبضے والے کے گواہ کو حضور نے مانا ہے، اس لیے قبضے والے کے گواہ مانے جائیں گے جب اس میں برابری آ جائے گی تو۔
گواہ بھی دونوں کے پاس ہیں، دونوں بھی تاریخ بھی بیان کر رہے ہیں، تو پھر قبضے کو ترجیح ہوگی اس حدیث کی وجہ سے۔ ایسے یہ بھی ہے کہ جو وہ مسئلہ بھی تو کہ گواہ مدعی کے مانے جاتے ہیں خارجی کے، وہ بھی تو حدیث سے ہی ثابت ہوا تھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مشہور ہے، درجے میں بڑی ہے، جس سے فرض اور حرام ثابت ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس حدیث کو ترجیح دی جائے گی۔ کہتے ہیں جیسے کہ برتن ہے، برتن جب ٹوٹ جاتے ہیں تو دوبارہ نہیں بن سکتے، اسی طرح سے کپڑا، جیسے میں نے کپڑے کی مثال دی، عام باریک کپڑے سے دھاگے سے کپڑا بنا ہوتا ہے، جب اس کپڑے کو ایک دفعہ پھاڑ دیا جائے تو وہ دوبارہ اس طرح سے بن نہیں سکتا اس دھاگے کے ساتھ۔ تو فَإِنَّا يُقْضَى بِهِ لِلْخَارِجِ بِمَنزِلَةِ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ، اس میں خارجی کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وَذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ الْمَنْصُوبِ مِنَ الشَّعْرِ، جو بالوں وغیرہ سے بنایا جاتا ہے۔ فَإِنْ أَشْكَلَ أَنَّهُ يَتَكَرَّرُ أَوَّلًا فَإِنَّهُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى أَهْلِ الْخِيَارَةِ فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ قُضِيَ بِهِ لِلْخَارِجِ، پہلے دیکھا جائے گا، پہلے گواہوں کی طرف دیکھا جائے گا، اگر کہتے ہیں کہ مشکل ہو جائے تو پھر جو خارجی ہوگا اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ہر وہ چیز جو سونے، چاندی اور لوہے اور پیتل اور شیشے سے بنتی ہے، فَإِنَّهُ يَتَكَرَّرُ، اس کو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس بچے وغیرہ کی طرح نہیں ہے کہ بچہ ایک دفعہ ایک بندہ دعویٰ کر سکتا ہے نا کہ میرے پاس یہ جانور کا یہ بچہ میرے پاس پیدا ہوا ہے، تو وہ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس کے قبضے میں ہے۔ دوسرا دعویٰ کرے اسی کا کہ میرے پاس پیدا ہوا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو خارجی ہے وہ بھی دعویٰ کرے کہ میرے پاس اس جانور کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ وَلَا يَكُونُ بِمَنزِلَةِ النِّتَاجِ وَإِنْ كَانَ خَلِيًّا قُضِيَ بِهِ لِلْخَارِجِ لِأَنَّهُ يُصَاغُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَىٰ، ہر وہ چیز جس میں ملک کے سبب کا تکرار ہو سکتا ہے، ایک دفعہ دوسری دفعہ اسی چیز کو دوبارہ تیسری دفعہ بنایا جا سکتا ہے، اس میں خارجی کے گواہ مانے جاتے ہیں۔ اور جس چیز میں ملک کا تکرار نہیں ہو سکتا، اس میں جس کا قبضہ ہے اس کی بات مانی جاتی ہے۔ یہی بات چل رہی ہے نا، صاحب الیدی اولا، قبضے والا اولا ہے۔ ہر وہ چیز جس میں ملک کا تکرار، جس میں ملک کے سبب کا تکرار نہیں ہو سکتا، ملک کے اس میں کس کے گواہ مانے جاتے ہیں؟ قبضے والے کے۔ جیسے کہ حضور علیہ السلام نے اونٹنی جس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور جس نے دعویٰ کیا ہے تو اور جس کے قبضے میں ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جس کے پاس وہ اونٹنی کا بچہ ہے، جس کے یہاں پیدا ہوا ہے، جس کا قبضہ ہے اس پر، کیونکہ ایک کے یہاں یہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کے سبب میں تکرار نہیں ہو سکتا، دو مرتبہ پایا جانا بچے کا پیدا ہونا نہیں ہو سکتا۔ تو سمجھ آئی حاشیے سے کچھ؟ اگر مثلا ایک برتن ٹوٹ گیا دوبارہ وہ نہیں بن سکتا ہے، اسی برتن کو اسی طرح سے دوبارہ جوڑا جائے گا، اسی مادے سے دوبارہ وہ بن جائے، اس کو نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ بھی اسی طرح ہے کہ جس کا قبضہ ہے تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا جب دونوں طرف سے گواہ ہو۔ اگر قبضے والے کے پاس گواہ ہی کوئی نہیں ہے تو وہ صرف پھر اس نے قسم اٹھوانی ہوگی اسے۔ اگر تو دونوں کے پاس گواہ ہو، دونوں کے گواہ برابر ہو گئے تو پھر قبضے والے کے گواہ کو مانا جانا۔ اگر گواہ خارجی کے پاس ہے، قبضے والے کا گواہ کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ خارجی وہ مدعا ہے، پھر اسے قسم لینی ہے۔ پھر اگر قسم اٹھائے گا تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، ورنہ پھر مدعی نے گواہ دے دیے تو اسی کا فیصلہ پہلے اس کے حق میں۔ آگے وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ بَيِّنَةً عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَصَاحِبُ الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ، ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ غلام میرا ہے جی، یا یہ زمین میری ہے جی، کیوں جی؟ کہ میں نے اس بس کہتا ہے کہ میری ہے، مطلق ملک کا دعویٰ کرتا ہے میری ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ میری ہے، میں نے اس سے خریدی ہے۔ یہ جو دعوے کر رہا ہے نا، میں نے اس سے خریدی ہے اور میرے قبضے میں ہے، یہاں بھی قبضے والے کی گواہ مانے جائیں گے۔ ایک کا دعویٰ صرف کس کا ہے؟ مالک ہونے کا، دوسرے کا دعویٰ قبضے کے ساتھ ملک کا بھی ہے، تو گواہ کس کے مانے جائیں گے؟ قبضے والا جو ہے وہ اولا ہے، صاحب الیدی اولا۔ لأن الأول وإن كان يثبت أولية الملك فهذا تلقي منه، اگرچہ پہلا جو ہے وہ ملک کی اولیت ثابت کر رہا ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ ساتھ ملک کا سبب بھی بیان کر رہا ہے کہ میں مالک کیوں ہوں، کیونکہ میں نے اسے خریدی ہے۔
جی بین کام وإن أقام كل أحد منهما البينة کلو احد کل واحد واحد منهما البينة على اشتراك الآخر ولا تاريخ معهما تساوي تہاترت البینتان، اس کے پر دو بندے ایک چیز پر دعویٰ کرتے ہیں، ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس سے خریدی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے اس سے خریدی ہے، دونوں ایک دوسرے سے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے، ایک کہتا ہے میں نے اس سے خریدی ہے میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے، دونوں میں کسی کے پاس گواہ نہیں، تو دونوں نے کسی کی تاریخ بیان نہیں کی، دونوں کا دعویٰ برابر ہے، ایک کہتا ہے میں نے خریدی، دوسرا کہتا ہے میں نے، دونوں کے گواہ باطل ہو جائیں گے، ساکت ہو جائیں گے، دونوں کے گواہ نہیں مانے جائیں گے۔ وَتَرَكَ الْمَالَ مُدَّعَ بِهِ فِي يَدِ مَنْ مَعَهُ، جس کے قبضے میں اسی کی ہوگی، اسی کے پاس رہے گی۔ اگر قائم کر رہی ہے دونوں میں سے ہر ایک نے گواہ خریدنے پر دوسرے سے اور نہیں ہے تاریخ، دونوں کے پاس ساکت ہو جائیں گے دونوں گواہ۔ وَإِنْ أَقَامَ وإن أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء دو بندوں کا دعویٰ یہ کہتا ہے چیز کتاب میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے، ایک دونوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گواہ ہیں، ایک کے پاس 2 گواہ ہیں، دوسرے کے پاس 4 گواہ ہیں، تو گواہی کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ گواہ چاہیے کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے چاہیے ہوتے ہیں؟ گواہی کا نصاب کتنا ہے؟ 2۔ تو جو 4 گواہ لے کے آیا ہے کہ وہ کہ جمہوریت ہے، میں نے زیادہ ووٹ ہے میرے، تو میرے حق میں فیصلہ کریں، اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہونا، گواہ چاہیے 2 تھے، تو 2 گواہی کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، تو دونوں کے وہ پیچھے تاریخ بیان کی، کسی نے پرانی تاریخ بیان کی قبضے کا، اور ایک کے پاس قبضہ بھی ہے، پچھلے مسئلوں میں ایک کے پاس قبضہ بھی ہے، تو جس کے پاس قبضہ اس کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ لیکن اگر دونوں کا مل کے صرف دعویٰ مل کے کہتا ہے میری ہے چیز، دوسرا کہتا ہے میری ہے، یا جیسے ابھی مسئلہ ہے کہ کہتا ہے میں نے اس سے خریدی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے اس سے خریدی ہے، تو دونوں نے گواہ بھی دیے، اور ایک کے 2 گواہ دوسرے کے 4 گواہ، اسی مسئلے میں سے ہی دونوں کے ایک کے 4 گواہ ہیں، تو 4 گواہ والے کو ترجیح نہیں ہوگی، گواہ چاہیے 2 تھے، 2 پر فالتو ہے تو ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ ومن ادعا قصاصا على غيره فخذل استحلف وإن كان فجاہد، لفظ جاہد بلام کے پڑھے ایسی، جاہد کا معنی انکار کرنا ہوتا ہے۔ فإن أكل عن اليمين فيما دون النفس لازمه القصاص وإن أكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف یحلف، کسی کے خلاف قصاص کا دعویٰ کیا کہ اے میرا بندہ ہے، اس نے میرے بھائی کو قتل کیا، میرے باپ کو قتل کیا ہے، تو میں اس کا وارث ہوں، تو میں اس سے قصاص مانگتا ہوں۔ اگلے سے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں نے کوئی اس کا قصاص نہیں دینا، تو اس سے قسم لی جائے گی، اس منکر سے اگر وہ قسم سے انکار کرے، اور یہ معاملہ بھی کیا ہو، فیما دون النفس، جان سے کم کا قصاص ہو، پوری جان کا قصاص نہ ہو بلکہ اس سے، تو قصاص اس سے لیا جائے گا۔ اور جس پر دعویٰ کیا گیا وہ قسم اٹھانے سے انکار کر رہا، دعویٰ یہ کہ اسے میرا بازو توڑا تھا، اس نے نہ مجھے زخمی کیا، تو قصاص لیا جائے گا۔ اور اگر دعویٰ تھا جان کا، پوری جان کا، اور وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا، تو اسے قید کریں گے یہاں تک کہ یا تو وہ اقرار کر لے قتل کا، یا قسم اٹھا لے کہ ہاں اس نے انکار نہیں کیا۔ پوری جان کا دعویٰ ہے تو 2 میں سے ایک کرے گا، کیا یا اقرار کرے تو یا پھر قسم اٹھا لے، اور اگر پوری جان کا دعویٰ نہیں تھا، کسی عضو کا تھا، تو پھر کیا کرے گا؟ لازمہ بہن نے فرمایا کہ لازمہ دونوں صورتوں میں زمان لازم ہوگی اس پر، بندے کو قتل نہیں کریں گے بلکہ اس کے کیا لیں گے؟ دیت لیں گے، اس سے قاتل سے کیا لیں گے؟ دیت۔ جس نے دعویٰ کیا قصاص کا کسی دوسرے پر، پاس اس نے انکار کر دیا اس دوسرے نے، اس سے قسم لی جائے گی، اگر اس نے انکار کیا قسم سے نفس سے کم میں تو لازم ہو جائے گا اس پر قصاص، اگر اس نے انکار کیا نفس میں تو اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ اقرار کر لے یا پھر قسم اٹھا لے۔ فرمایا صاحبین رحمہم اللہ تعالی نے اس پر زمان لازم ہو جائے گی دونوں صورتوں میں۔ لی بینۃ حاضرۃ، مدعی نے کہا قاضی صاحب میرے پاس گواہ ہے، ابھی عدالت میں تو نہیں لایا لیکن ہے صحیح ہے، کہنا سمجھے میرے پاس گواہ کوئی نہیں، اس کے قسم سے مدعا علیہ سے کہا جائے گا کہ تو اسے کوئی اپنا ضامن دے 3 دنوں تک، اگر یہ غلام اگر اپنے گواہ لے آئے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اسے حکم دیا جائے گا وَإِنْ فَعَلَ،
وگرنہ اسے حکم دیا جائے گا بھی ملازمتی کہ اپنے اس کے ساتھ ساتھ رہے، اللہ یکون غریبا علی الطریقی، اگر وہ مسافر ہو کوئی تو فیلازمہ، یہ جو مدعی ہے یہ اس کی ملازمت کر سکتا ہے صرف قاضی کی مجلس کی مقدار تک۔ مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ مدعی نے کیا کہا کہ میرے پاس گواہ تو ہے لیکن میں ابھی یہاں لایا نہیں ہوں تو میں گواہ لے آؤں گا، تو صرف اگر تو وہ انکار کرے کہ اس کے پاس گواہ ہے ہی نہیں ہے پھر تو مدعا علیہ سے لینی تھی قسم۔ اب وہ مدعی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس گواہ ہے تو مدعا علیہ کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسے کہا جائے گا اپنا کوئی ضامن دے کے جا، ان 3 دن کے اندر اندر یہ جو مدعی ہے نا یہ اپنے گواہ لے آئے گا۔ تو اگر وہ گواہ لے آیا تو پھر ظاہر مدعی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، وگرنہ اسے حکم دیا جائے گا، مدعی کو یہ کہا جائے گا کہ وہ مدعا علیہ کو بھاگنے نہ دے جب تک اسے گواہ نہیں اس کے آتے، تو اس مدعا علیہ کے ساتھ ساتھ رہے تاکہ وہ بھاگ نہ جائے کہیں۔ لیکن اگر وہ کوئی مسافر ہو تو پھر اسے یہ کہا جائے گا کہ جتنی دیر میں قاضی کی عدالت لگی ہوئی ہے اتنی دیر تک گواہ لے آ، تو اس کے خلاف تیرا دعویٰ قبول کر لیا جائے گا ورنہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ اگر کہا مدعی نے کہ میرے گواہ حاضر ہیں، کہا جائے گا اس کے قسم سے یعنی مدعا علیہ سے کہ تو دے دے اس کو ضامن اپنی جان کا 3 دن کے لیے۔ اگر فَإِنْ فَعَلَ، اگر اس نے ایسا کر لیا، کس نے؟ 2 معنی ہو سکتے ہیں، اگر وہ اس نے مدعا علیہ نے ایسا کر لیا یعنی اپنا ضامن دے دیا تو بھی ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ مدعی اگر گواہ لے آیا تو ٹھیک ہے یعنی مدعی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، وگرنہ حکم دیا جائے گا مدعی کو کہ وہ مدعا علیہ کی ملازمت کرے۔ ملازمت کرے مطلب بلکہ اس کو یوں مانا کرے فَإِنْ فَعَلَ، اگر مدعا علیہ نے ایسا کر لیا یعنی اپنا ضامن کوئی دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مدعی سے کہا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ رہے۔ مگر یہ کہ اگر ہو وہ مدعا علیہ کیا ہو، مسافر ہو علی الطریق کی راستے پر، فَيُلَازِمُهُ، ملازمت کرے گا اس کی کون؟ مدعی، قاضی کی مجلس کی مقدار۔